انسانی ذہن کی روشن خیالی کا دور رینیسانس پیریڈ مڈل ایجز کے اندھیرے کے بعد آیا۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے رینیسانس پیریڈ کے بارے میں مختصر بات کی تھی۔ یہ دور فال آف کانسٹینٹائنوپل سے شروع ہوا۔ اس ویڈیو میں ہم مڈل ایجز کے بارے میں بات کریں گے۔ مڈل ایجز میں مغربی یورپ مذہبی توہمات اور خوف کی لپیٹ میں تھا۔ مڈل ایجز میں مغربی یورپ مذہبی توہمات اور خوف کی لپیٹ میں تھا۔ اس تاریخ دور میں انسانوں کو قحط، بیماری، جنگ، صلیبی جنگوں اور حکومت کے خاتمے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت شاہی عدالتیں، چرچ، سٹی گورنمنٹ اور یہاں تک کہ یونیورسٹیاں انگلینڈ پر حکومت کرتی تھیں۔ کیتھولک چرچ ایک اہم قوت بن گیا تھا جس نے زمینوں پر رہنے والے تمام لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا۔ جاگیرداری یعنی کہ فیوڈلزم ایک ایسا نظام تھا جس میں لوگوں کو زمین اور تحفظ اعلیٰ عہدے کے لوگ دیتے تھے اور بدلے میں عام لوگوں سے مزدوری کا کام لیتے تھے۔ لوگ مکمل طور پر خدا اور چرچ کی سوچ پر انحصار کرتے تھے۔ علم کی بنیاد اختیار پر تھی اور اس اتھارٹی پر کوئی سوال نہیں کیا جاتا تھا۔ شکوک و شبہات سے منع کیا گیا تھا۔ اسکیپٹیسزم مینز شکوک و شبہات، مغربی فلسفہ میں علم کے دعووں پر شک کرنے کا رویہ۔ کسی علم میں اس طرح سے شک کرنا کہ اس میں اصلاح کی جائے اس وقت منع کیا گیا تھا۔ اس وقت کے لوگ چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور وہ مانتے تھے کہ مختلف چیزیں، دولت، شہرت وغیرہ انہیں چاند ستارے دیتے ہیں، تو اس وقت کوئی ان پہ سوال نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی سوال کرتا تو وہ کافر کہلاتا تھا۔ اس دور میں تجربات کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ ایکسپیریمنٹیشن واز ڈسکریجڈ۔ انسانوں کو نامکمل مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت تعلیم محدود تھی، لوگوں کی اکثریت ان پڑھ تھی۔ دو طاقتور قوتیں نوبلٹی اور چرچ نے لوگوں کو ان پڑھ رکھنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ صرف شرافت کے بیٹے یعنی کہ سنس آف نوبلٹی ہی تعلیم حاصل کرتے تھے، باقی کچھ امیر کفیلوں کی سرپرستی میں تعلیم یافتہ تھے۔ اسکول چرچ اتھارٹی کے تحت چلائے جاتے تھے۔ ہر چیز لاطینی میں پڑھائی جاتی تھی۔ تمام طلباء کو معلومات کو یاد کرنا پڑتا تھا، چاہے وہ سمجھی ہوں یا اسکول چرچ اتھارٹی کے تحت چلائے جاتے تھے۔ ہر چیز لاطینی میں پڑھائی جاتی تھی۔ تمام طلباء کو معلومات کو یاد رکھنا پڑتا تھا، چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ اس وقت انگلستان کے بڑے شہروں میں صرف چند اسکول تھے۔ کتابیں اتنی مہنگی تھی جو عام لوگوں کی پہنچ سے باہر تھی۔ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد رویل کلاس کے طلباء آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں میں جاتے تھے۔ صرف شریف خواتین ہی تعلیم یافتہ تھیں۔ زیادہ تر خواتین ان پڑھ یا کم تعلیم یافتہ تھیں۔ ان پڑھ خواتین زرعی سرگرمیوں میں سرگرم تھیں۔ اس وقت کے سماجی اور ثقافتی رواجوں میں کم عمری کی شادی رائج تھی۔ تعلیم کا رجحان محدود تھا، صرف اعلیٰ طبقے اور پادریوں تک۔ اٹیلین اسکالر فرانسسکو پیٹراک coined the phrase dark age in 14th century۔ فرانسسکو پیٹراک نے اس ایج کو ڈارک ایج کہا ہے because there was a lack of scientific and cultural advancement۔ Thank you for watching۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم رینیسانس پیریڈ کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔